السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مددے، قبل ایدی مدد کعبہ ایمان مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوء ما، یا اشرف زمانہ زمانہ مدد نما، درہائے بستراز کلید کرم کشا، یا سید سلطان مخدوم اشرف جہانگیر، دست من زاروں نا تواگیر نا تواگیر۔ حضرات محترم، میں نے ابھی جس آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا اس کا ترجمہ کرنے سے پہلے ممکن ہی نہیں بلکہ ضروری سمجھتا ہوں کہ اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود پڑھیے جن پر مکھیاں درود پڑھتی ہیں، اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود پڑھیے جن پر ملائکہ درود پڑھتے ہیں، اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود پڑھیے جن پر بے زبان پتھر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود پڑھیے جن کے صدقے میں ابو بکر صدیق کی صداقت چمکی، اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود پڑھیے جن کے صدقے میں فاروق اعظم کی عدالت چمکی، اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود پڑھیے جن کے صدقے میں عثمان غنی کی سخاوت چمکی، اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود پڑھیے جن کے صدقے میں مولا علی کی شجاعت چمکی، حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں لو لگا کر جھوم جھوم کر پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، میں نے جو آیت پڑھی اس کا ترجمہ ہے، اے محبوب ہم نے تمہیں سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں، یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، یا رسول اللہ تمہاری چمک تمہاری جھلک، سیمت و سمت کہ سکہ روا سوا وہ چلے، کہ باغ و پھلے کہ دن ہو ولے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زباں تمہارے لیے تمہارے لیے تمہارے لیے۔ اعلیٰ حضرت کا عشق دیکھو پیاری، صاحب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اس طرح اللہ کے نبی کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، چاہے وہ انسان ہو یا کوئی جانور ہو، تمام چیزوں کے تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ میرے نبی رات میں دعا فرما رہے تھے کہ یا اللہ تو نے داہیہ قلبی کو بڑا خوبصورت بنایا ہے، اے اللہ اس کو ایمان کی دولت بخش دے۔ صبح کا سویرا ہوا، نبی کی بارگاہ میں دستک دی، میرے نبی نے ارشاد فرمایا آنے والے آ جا، تو دیکھتے کیا ہے میرے نبی کا، جیسے ہی میرے نبی کی نگاہیں پڑی تو سامنے داہیہ قلبی حاضر تھے۔ حضرت داہیہ قلبی سے میرے نبی نے ارشاد فرمایا اور اپنی مزمل والی چادر اتاری اور داہیہ قلبی کو دے دی اور کہا داہیہ قلبی اس کو بچھا اور بیٹھ جا۔ تو داہیہ قلبی کا جواب سنو صاحب، داہیہ قلبی نے کہا یا رسول اللہ آپ کی کالی کملی کی جگہ میرے قدموں میں نہیں بلکہ اس کی جگہ میرے سر پر ہے۔ یا رسول اللہ
ہاتھ بڑھائیے، مجھے پہلے کلمہ پڑھائیے۔ میرے نبی نے دعا کی تھی نا، نبی کی دعا خالی نہیں جاتی پیارے مسلمانوں۔ میرے نبی نے رات میں دعا کی تھی، اللہ داعیہ قلبی کو تو نے بڑا خوبصورت بنایا ہے، ایمان کی دولت بخش دے، اور انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ اتنے میں کہا یا رسول اللہ کچھ فریاد ہے، کچھ کہانی سنانا چاہتا ہوں۔ آپ میرے نبی کے قدموں میں بیٹھ گئے، کہا یا رسول اللہ جب آپ نے مجھے مسلمان کر دیا، میں مسلمان ہو گیا۔ اتنا کہا تو حضرت جبرائیل حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ داعیہ قلبی نے جتنے گناہ کیے تھے، جو گناہ کیا تھا جب کیا تھا، جب سے آپ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی اس نے کلمہ پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اتنا کہا داعیہ قلبی رونے لگے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا داعیہ کیوں روتا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میری 6 بیٹیاں تھیں۔ کتنی بیٹیاں؟ 6 بیٹیاں تھیں یا رسول اللہ، ان کو میں نے اپنے ہاتھوں سے زندہ قتل کر دیا، زندہ دفنا دیا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا تو روتا کیوں ہے؟ اب تو مزدہ سنا دیا جبرائیل نے کہ جو اس نے گناہ کیے تھے جب کیے تھے، اللہ تعالیٰ نے جب سے تو نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تیرے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے، معاف فرما دیا ہے، اب کیوں روتا ہے؟ کہا یا رسول اللہ جیسے ہی میری 6 بیٹیوں کو میں نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا تھا، 7ویں بیٹی یعنی میری کوئی اولاد ابھی کچھ خوشی کی، میری بیوی کچھ امید سے تھی، یعنی کچھ امید سے تھی، کچھ خوشی ہونے والی تھی، میں باہر تشریف لے گیا کام کرنے کے لیے، تجارت کے لیے باہر چلا گیا۔ یا رسول اللہ جب میں لوٹا ہوں کئی سال کے بعد تو میں اپنے گھر پر پہنچا، اور پہنچنے کے بعد میں نے کیا دیکھا، میں نے اپنے گھر پر دستک دی، اور دینے کے بعد اندر سے ایک بچی آئی ہے جس کی عمر 10 یا 12 سال تھی۔ میں نے کہا تو کون ہے؟ تو وہ بیٹی کہتی ہے، وہ لڑکی کہتی ہے کہ تو کون ہے؟ تو میں نے کہا تھا یا رسول اللہ میں اس گھر کا مالک ہوں۔ جب میں نے اتنا کہا وہ بچی بولی اگر تو اس گھر کا مالک ہے تو میں اس گھر کی مالکین ہوں۔ اتنا کہا یا رسول اللہ میں اپنی بیوی کو دیکھنے لگا، جیسے دیکھتے دیکھتے میری بیوی ملی۔ میری بیوی نے کہا اے میرے سر کے تاج کئی سال کے بعد آئے ہو؟ اب میری بیوی نے کہا کئی سال کے بعد آئے ہو؟ پھر داعیہ قلبی نے کہا یا رسول اللہ میں نے پوچھا کہ جو میں تجھے امید سے چھوڑ کر گیا تھا، جو تیرے خوشی ہونے والی تھی، بتا تو صحیح اللہ نے تجھے کیا دیا ہے؟ تو اس نے کہا اگر میں بتاؤں گی کہ تم اس کو قتل تو نہیں کرو گے، اللہ نے مجھے بیٹی دی ہے، 7ویں بیٹی سے نوازا ہے۔ اتنا کہا داعیہ قلبی گھر پہنچے، اور پہنچنے کے بعد اس اپنی بیوی کے ساتھ گھر پہنچے، اور پہنچنے کے بعد بیٹی کو بلایا، اور ان کی بیوی نے کہا بیٹی تو جو کہتے تھی کہ بابا کب آئے گا، تیرا بابا یہ ہے۔ اب بابا نے پہچان کی بیٹی کی، بیٹی نے پہچان کی اپنے باپ کی۔ اتنا کہا اتنا سننا تھا کہ اس کا باپ یہ ہے۔ بچی دوڑے دوڑے پہنچی، ایک برتن میں ایک پیالے میں پانی لائی، پہلے اپنے باپ کو پلایا۔ یہ بیٹیوں کا پن ہوتا ہے پیارے مسلمانوں، جو بیٹیوں کو حقارت سمجھتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نحوست ہے، تو کان کھول کر سن لو، میرے نبی نے مرتبہ بھی بتا دیا کہ بیٹی کا مرتبہ کیا ہوتا ہے۔ اتنا کہا پانی پیا، پانی پینے کے بعد ایک روز کیا ہوا، داعیہ قلبی کہتے ہیں یا رسول اللہ ایک روز یہ ہوا کہ میں اپنی بیٹی کو بازار لے گیا، میں نے ساز و سامان خریدا، اور میرے خاندان والے نے جیسے ہی مجھے دیکھا میں اپنی بیٹی کے ساتھ تھا تو اس نے کہا تھا اے داعیہ قلبی تو ہماری بیٹیوں کو بھی قتل کر دیتا ہے، زندہ دفنا دیا کرتا ہے، اپنی بیٹی کو جوان کر رہا ہے، اپنی بیٹی کو بڑے شوق سے پال رہا ہے۔ اتنا کہا یا رسول اللہ میرے دل میں خیال آیا، وہ میرے دل پر اتنی چوٹ پہنچی اس بات کی کہ میں نے ٹھان لیا، میرے دل میں امنگ بھر گئی کہ میں اس کو بھی قتل کروں گا، اس کو بھی دفناؤں گا، اس کو بھی زندہ دفناؤں گا۔ اللہ الصمد میرے نبی کی بارگاہ میں داعیہ قلبی یہ کہانی بتا رہے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے پیارے مسلمانوں، رات کا سناٹا ہوا، عرض کرتے یا رسول اللہ رات کا سناٹا ہوا، بچی اپنی ماں کے پاس سو رہی تھی، میں الگ سو رہا تھا۔ اب جیسے بچی کے پاس میں پہنچا میں نے بچی کی ٹینٹیاں دبائی، اتنی زور سے ٹینٹیاں دبائی کہ بچی کی آنکھیں اول آئی۔ میری بیٹی پوچھ رہی تھی بابا بتا تو صحیح رات میں کہاں جا رہا ہے، رات میں کہاں جا رہا ہے؟ تو میں نے کہا تھا دوست کے یہاں دعوت ہے۔ ایک میں نے پھاوڑا لیا، اور پھاوڑا لینے کے بعد اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑنے کے بعد کہ بچی کہتی ہے کہ دعوت اتنے رات میں کیوں جا رہے ہو؟ کہ دوست کے یہاں دعوت ہے، ہاتھ میں پھاوڑا ہے، ایک ہاتھ میں بیٹی کا ہاتھ ہے۔ اب جنگل سے گزر رہے ہیں، جب جنگل سے گزرتے گزرتے صبح کا سویرا قریب آیا، اتنا اجالا ہو گیا کہ دور تک کا دکھ رہا تھا، تو بچی نے کہا گرمیوں کا موسم تھا، یعنی کہ شدت کی دھوپ نکل آئی۔ نکلنے کے بعد میں نے گڈھا کھودنا شروع کیا، اور گڈھا کھودنے کے بعد میں نے گڈھا کھودا، میری بیٹی پیڑ کے نیچے
نیچے بیٹھی تھی، میری بیٹی کی نگاہ میرے ماتھے پر پڑی اور جیسے ہی پڑی میری بچی دوڑتی دوڑتی آئی اور اپنا دوپٹہ لیا اور میرے ماتھے کو صاف کیا اور کہا بابا تو دور ہٹ جا، لا گڈھا میں کھودتی ہوں۔ اب میری بچی نے ان ننھے منھے ہاتھوں سے گڈھا کھودا اور کھودنے کے بعد جب گڈھا اتنا کھود گیا کہ وہ بالکل اس کی سینے تک آ گیا، یعنی گردن تک آ گیا، میں نے اپنی بچی کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد اس گڈھے میں ڈھکیل دیا اور ڈھکیلنے کے بعد میں نے اس کو مٹی ڈالنا شروع کیا۔ بچی ابھی کھیل سمجھ رہی تھی یا رسول اللہ، لیکن جب مٹی اس کے سینے سے گزر گئی یعنی کہ بالکل گردن تک آ گئی تو بچی سمجھ گئی کہ میرا باپ میرے ساتھ کھیل نہیں رہا بلکہ مجھے مارنے آیا ہے۔ پھر میری بچی نے کہا بتا تو صحیح تو کس کے لیے مجھے کیوں مار رہا ہے، مجھ کو کیوں دفن کر رہا ہے؟ تو باپ نے کہا کچھ نہیں کہا یا رسول اللہ، مجھے اپنی بیٹی پر ترس بھی نہ آیا اور میں مٹی ڈالتا گیا، لیکن یا رسول اللہ اب جو میں نے کام کیا ہے اتنا گھنونا کام کیا ہے، اتنا گھنونا کام کیا ہے کہ بتاتے پہ شرم آ رہی ہے۔ داعیہ قلبی خاموش ہو جاتے ہیں، داعیہ قلبی خاموش ہو جاتے ہیں۔ یہ گفتگو سن کر میرے نبی کی نبوت والی آنکھیں برسنے لگتی ہیں۔ اتنا کہا حضرت ابوبکر صدیق بھی موجود ہیں، فاروق اعظم بھی موجود ہیں، عثمان غنی بھی موجود ہیں، مولا علی بھی موجود ہیں، تمام صحابہ موجود ہیں۔ فاروق اعظم کہتے ہیں اے داعیہ قلبی اپنی گفتگو کو بند کر دے، کہ تجھے نہیں دکھتا کہ دونوں عالم کا مختار رو رہا ہے؟ نبوت والی آنکھیں عرشوار ہو رہی ہیں، نبوت والی آنکھیں بہ رہی ہیں۔ اتنا کہا میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے فاروق تم خاموش ہو جا، بتا تو صحیح اے داعیہ قلبی تو نے بیٹی کے ساتھ کیا کیا؟ کہا یا رسول اللہ اب ایسا کام کیا ہے کہ بتاتے پہ شرم آ رہی ہے، بتاتے پہ شرم آ رہی ہے، لیکن یا رسول اللہ میں نے جو کام کیا ہے اس کام کرنے سے پہلے میری بچی ایک دعا کر رہی تھی اے پروردگار عالم اگر تو نے بیٹیوں کو پیدا کیا ہے تو اس کا مسیحا بھی بھیج دے، اس کا مدد والا بھی بھیج دے، کوئی ایسا نبی بھیج دے جو بیٹیوں کو اندھیرے سے نکال کے تاریکی سے نکال کے اجالے میں لے آئے۔ لیکن میں نے اپنی بیٹی کی کوئی بات نہ سنی، میں نے پتھر اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اپنی بیٹی کے سر پر مار دیا، اس کا سر پھٹا اور پھٹنے کے بعد اس کا خون کا فوارہ میرے کپڑوں پر لگا۔ لیکن یا رسول اللہ جب میں رات کو سوتا ہوں تو سوتے ٹائم مجھے نیند میں میری جو ساتویں بچی ہے وہ دکھائی دیتی ہے اور مجھ سے سوال کرتی ہے بتا تو صحیح میرا کیا گناہ تھا، میری کون سی خطا تھی جو تو نے اس طرح سے مجھے زندہ دفنا دیا، بتا تو صحیح میری کون سی غلطی تھی یا رسول اللہ بس اس بچی سے معافی دلوا دیجئے، اس بچی وہ بچی میری بیٹی مجھے معاف کر دے، بس اسے معافی دلا دیجئے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ وہ جنگل تمہیں یاد ہے؟ کہا یا رسول اللہ یاد ہے۔ اتنا کہا میرے نبی آگے آگے جا رہے ہیں، تمام صحابہ پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، اس جنگل پر پہنچے جہاں اس بیٹی کو دفن کیا تھا۔ پھر میرے نبی نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اے پروردگار عالم اس بچی کو تو نکال دے۔ اتنا کہا دعا کرنی تھی، نبی کی دعا خالی نہیں جاتی۔ پھر بچی اب زمین سے نکل رہی تھی تو کوئی دنیاوی کی صدائیں نہیں بلکہ زبان پہ صدائیں تھی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ میں نے کہا بچی کیا تم مجھے جانتی ہو؟ تو بچی نے کہا تھا یا رسول اللہ تمہیں کون نہیں جانتا، تمہیں انسان بھی جانتے ہیں، تمہیں جانور بھی جانتے ہیں، تمہیں چرند بھی جانتے ہیں، تمہیں پرند بھی جانتے ہیں، تم اللہ کے سچے رسول ہو۔ اتنا کہا بیٹی تیرا باپ تجھ سے معافی مانگنے آیا ہے، اس کو معاف کر دے۔ تو کہا یا رسول اللہ میں اس کو معاف نہیں کروں گی، میری کون سی خطا تھی جو اس نے مجھے زندہ دفنا دیا؟ یا رسول اللہ میدان محشر ہوگا، قسم خدا کی تمام دنیا کا مسلمان موجود ہوگا، آپ بھی ہوں گے، میں خدا تعالیٰ کے سامنے اس کا گریبان پکڑ کر کھینچ تو ہی لاؤں گی اور لانے کے بعد اس سے پوچھوں گی کہ میری خطا کیا تھی، اتنا بتا دے کہ میری خطا کیا تھی، میں اس سے پوچھوں گی سب کے سامنے اور یہ جواب دے گا۔ لیکن میرے نبی نے ارشاد فرمایا بیٹی میرے کہنے سے معاف کر دے۔ اتنا کہا بیٹی نے کہا ٹھیک ہے میں نے معاف کر دیا۔ اب میرے نبی نے ارشاد فرمایا چلو بیٹی اس کے ساتھ گھر چلو۔ تو کہا مجھے اس کے آنگن کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اللہ نے تمام رحمتوں سے نوازا ہے، مجھے اس کی رحمتیں کافی ہیں۔ اتنا کہا وہ سلام کر کے وہ بچی واپس چلی گئی۔ پھر داعیہ قلبی نے پورے مکہ میں آن کے یہ ارشاد فرما دیا اے مکہ والو اگر تمہیں اللہ کا سچا رسول دیکھنا ہے تو عبداللہ کے لال کو دیکھ لو، آمینہ کے لال کو دیکھ لو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔